हनकाब को कौन और कब तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खानकाबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े समंदर में फेंक देगा। उस आदमी के निशानी ये है कि वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खानकाबा अल्लाह का घर है और उसके हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक शख्स खानकाबा को गिराएगा। नाज़रीन, इस वाक़े के तफसील से पहले आपको पता चले कि जब यमन के बादशाह अब्रहा ने खानकाबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हशर हुआ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों के फौज लेकर काबा जाने के लिए मक्का पर हमला और हुआ था। उसका सबब यह था कि अब्रहा यमन के दरुलसुन्नत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खानकाबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करे। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो क़िबला कोनाना का एक शख्स ग़ैज़ व ग़ज़ब में जल बहन कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर को बहाना करके उसको निजाजत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने यह वाक़या सुना तो वह तीस में आपसे बाहर हो गया और खानकाबा को जाने के लिए हाथियों के फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसके फौज के अगले दस्ते में मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब की भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे अब इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गई। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने हेमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद क़ामत रोबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनके पेशानी पर नूर नबूवत का जह व जलाल चमक रहा है तो सूरत देखते ही अब्रहा मगरूब हो गया और बेख्तियार तख्तशाही से उतर कर आपके तज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियापत किया। कहे, सरदार कुरैश, यह आपके तशरीफ़ औरी का क्या मकसद है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाथ लाई है, आप उन सब मवेशियों को हमारे सपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी है, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरे नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी के हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा अपने फ़िरऔनी लहजे में कहने लगा कि सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को जाकर उसके एंड से एंड बजा दूँगा और रुई ज़मीन से उसका नाम व निशान मिटा दूँगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर के बड़े बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मुस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने में आपसे सिफारिश करने वाला कौन। उस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और वह अब्दुल मुत्तलिब के तमाम 5 ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों के चोटियों पर चढ़ाकर और दरों में छुप कर फना लो। मक्का वालों से ये कहकर फर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खानकाबा में गई और दरवाजे का हिलका पकड़ कर इंतहाई बेकरार और गिरे वजारी के साथ दरबार में उस तरह दुआ मांगने लगी कि अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर के हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के बेचारों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपनी इताअत इशारों के मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबा जाने के अपने लश्कर जुरार और हाथियों के कतार के साथ आगे बढ़ा और मुकामिमा में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी ही नहीं उठा।
اس حال میں گہر اللہی ابابیلوں کے شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی سمندر کے جانب سے حرم کعبہ کے طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہا کے فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ ان میں ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کے سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و عذاب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کے سفید سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے فار ہو جاتی تھی۔ ابرہا کے فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئی کہ ان کے جسموں کے بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی یہ محبوب، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر کیا؟ ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کے ٹکڑے بھیجے تاکہ انہیں کنکری کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائی ہوئی فنس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کے اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کے حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتائے ہے جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کا بھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنے خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی ذاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کیسے طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئی انبیاء کرام اور ان کے امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والے ہو گئی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث سے مبارک کے روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینی حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شکل و صورت ایسی ہوگی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا اس حبشی کو دیکھ رہا ہو، وہ کالا اور چوڑے ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹ کا اکاڑ کر پھر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ اچالے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں حبشی لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور آپس وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکاڑ ڈالے گا اور سمندر میں لے کر پھینک دے، پھر قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان کے قیامت نشانیوں سے متعلق روایت میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت، حالات و شخصیات و اقوام علم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے، اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے عروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں
لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والے ہیں۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو حق کے جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں پنس جائے گی۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودی و عیسائی اور مسلمان کے آپس میں جنگ ہوگی۔ جب اس جنگ چند دن کے دورے پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کیا سہرایا ہے جو سالوف و ناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئی تھی۔ جتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑے جنگیں ہوئی تھی، کتنے مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنے مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنے مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئی، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی چاہیے، کتنی صدیاں بیت جائے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کی سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کے بجائے ان نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔